اللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حضرات گرامی، آج کا یہ مختصر وقت کے لیے درس مکتوبات شریف عرض کرنے کی جسارت کر رہا ہوں، اور یہ دفتر اول کا مکتوب نمبر 203 ہے، اور یہ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ملا حسینی رحمۃ اللہ علیہ کو اس بارے میں ارشاد فرمایا تھا کہ اس گروہ اولیاء اللہ کی محبت پر ترغیب دینے، اور اس بیان میں کہ جو ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے اولیاء اللہ کے ساتھ، اللہ کے محبوب بندوں کے ساتھ، تو وہ شقاوت اس کے اندر بدبختی نہیں رہتی اور وہ بدبختی سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح کی مناسب باتوں میں آپ نے ارشاد فرمایا ہے، آپ فرماتے ہیں احسن اللہ تعالی احوالکم واصلح سبحانہ اعمالکم واعمالکم، کہ اللہ کریم، اللہ رب العزت آپ کے احوال کو حسن بنائے، خوبصورت بنائے، سنوار دے آپ کے باطنی احوال کو۔ احوال کہتے ہیں باطنی کیفیات، جو ایک مومن کی اپنے رب کے ساتھ جو تعلق اور قائم ہوتا ہے اور نسبت قائم ہوتی ہے، اور باطن جب اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اس کو احوال کہتے ہیں، یعنی باطنی کیفیات۔ حضرت امام ربانی فرماتے ہیں کہ اللہ کریم آپ کی باطنی کیفیات کو خوبصورت بنا دے۔ وَأَصْلَحَ سُبْحَانَهُ أَعْمَالَكُمْ، اور اللہ سبحانہ و تعالی آپ کے اعمال کی اصلاح فرما دے، اعمال بھی صالح ہو جائیں۔ وَأَعْمَالَكُمْ، اور اللہ کریم آپ کی آرزوؤں کی بھی اصلاح فرما دے، آرزوئیں اور تمنائیں بھی اصلاح والی ہو جائیں، کیونکہ جب انسان کی تمنائیں، آرزوئیں، خیالات اور رجحانات قلبی اور باطنی جب اصلاح والے ہو جائیں تو انسان کے اعمال بھی درست ہو جاتے ہیں، کیونکہ انسان کی تمناؤں کی بنیاد کے اوپر اعمال انسانی مستوار ہوتے ہیں۔ یعنی جس طرح کی کوئی آرزو رکھتا ہے، ایک بندہ اس بات کی آرزو رکھتا ہے کہ مجھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب ہو جائے، مجھے اللہ کے محبوب بندوں کی قربت نصیب ہو جائے، مجھے اللہ رب العزت اپنا بندہ بنا لے، تو پھر اس کی تمنائیں اور آرزوئیں مسجد کی طرف اس کو لے کے آ جاتی ہیں، اس کی یہ خیالات، اس کی یہ تمنائیں اس کو مسجد کی طرف لے کے آ جاتی ہیں، اللہ کی طرف لے کے آ جاتی ہیں، اللہ کے بندوں کی طرف لے کے آ جاتی ہیں، نیک مجلسوں اور نیک محفلوں کی طرف لے کے آ جاتی ہیں۔ اور اگر آرزوئیں جو ہے نا وہ خراب ہوں، آرزوئیں بدی کے خیالات پیدا ہوتے ہوں، تو وہ بدی کی آرزوئیں اور خیالات انسان کو جوا خانہ کی طرف لے کے جاتے ہیں، کعبہ خانوں کی طرف لے کے جاتے ہیں، برائیوں کے مراکز اور مقامات تک لے کے جاتے ہیں۔ تو اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں ان کے ایک ایک جملے کے اندر معانی کا ایک سمندر بہہ رہا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں 3 جملوں کے اندر، بلکہ ایک جملے کے اندر امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ نے دعاؤں کا ایک سمندر بند کر کے رکھ دیا ہے کہ ساری چیزیں درست ہو جائیں، اعمال درست ہو جائیں، آرزوئیں درست ہو جائیں، باطنی احوال درست ہو جائیں، اعمال درست ہو جائیں اور آرزوئیں درست ہو جائیں۔ تو یہ ساری چیزیں انسان کو اللہ رب العزت کے ساتھ جوڑنے والی ہیں۔ فرمایا کہ مکتوب شریف چون مبنی از محبت فقراء بود، برسیدن آن فرحت فراوان روی داد، کہ جو آپ نے مجھے خط لکھا ہے، جو ملا حسینی رحمۃ اللہ علیہ نے خط لکھا، وہ چونکہ
فقراء کی محبت پر مشتمل تھا، مبنی تھا، اس کے اندر محبت فقراء کے جذبات ظاہر ہو رہے تھے اس میں سے، تو پھر کیا ہوا، وہ اس کے پہنچنے پر دل خوش ہو گیا کہ اس سے معلوم ہو گیا کہ مجھے جو خط لکھنے والا ہے اس کے اندر فقراء کی محبت ہے، اس کے دل کے اندر فقراء سے الفت و محبت ہے، تو دل خوش ہو گیا کہ یہ بندہ چونکہ محبت فقراء رکھتا ہے لہٰذا یہ گمراہیوں کی طرف جانے والا نہیں ہے، یہ نیکیوں کی طرف آنے والا ہے۔ تو اللہ کے بندے جو ہوتے ہیں اولیاء اللہ، وہ لوگوں کو جب ہدایت نصیب ہوتی ہے اس پہ خوش ہوتے ہیں، اور جب لوگ بے ہدایتیوں والے کام کرتے ہیں تو اس سے ان کا دل گرفت ہوتا ہے، دل گرفتگی ہوتی ہے، دل کے اندر سختی پیدا ہوتی ہے اور دل کے اندر ایک ناراضگی کا اظہار ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا حق سبحانہ و تعالی محبت این طائفہ علیہ را روز بروز زیادہ گرداند، کہ اللہ سبحانہ و تعالی آپ کی اس عالی شان گروہ کے ساتھ، ان اولیاء اللہ کے ساتھ جو آپ کی محبت ہے، اللہ کریم روز بروز اس میں اضافہ کرے، یعنی ہر روز اس میں اس اولیاء اللہ کی محبت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ اب اولیاء اللہ کی محبت انسان کو کیا دیتی ہے؟ انسان کو اللہ سے ملا دیتی ہے۔ اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ تو یہ کیا، یہ اللہ تعالیٰ کے قرب عطا کرنے والی یہ ایک دولت ہے جو جب انسان کو مل جائے تو پھر اس کے لیے خوش بختی کے روز بروز کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ جتنا جتنا روز بروز اس میں ترقی ہوتی چلی جاتی ہے اتنا بندے پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ یہ ہماری جو سختیاں ہیں، یہ ہمارے جو معاشی معاملات خراب ہوئی ہیں، یہ جو گھر کے معاملات خراب ہوئی ہیں، یہ جو بے اتفاقیاں ہیں، یہ جو ساری چیزیں پریشانیاں بنی ہوئی ہیں، کس وجہ سے؟ کہ ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ سے کمزور ہو گیا ہے، اس وجہ سے۔ آپ نے فرمایا کہ و نیاز مند نسبت بِشان سرمایہ روزگار سازد، اور ان کے ساتھ جو نیاز مندی کی نسبت ہے وہ آپ کے لیے اللہ تعالیٰ دنیا کا ساز و سامان بنا دے، دنیا کا ساز و سامان، زندگی کا ساز و سامان بنا دے۔ بحکم المرء مع من حبہ، آپ نے حدیث پاک کا ذکر کیا کہ حضرت ربیہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کروانے لگے تو سرکار نے فرمایا سل یا ربیہ، اے ربیہ مانگ، آج کیا مانگتا ہے؟ تو آپ نے سرکار حضرت ربیہ نے فرمایا یا رسول اللہ، میں جنت میں آپ کی رفاقت مانگتا ہوں۔ دیکھو، دینے والا، عطا کرنے والا اپنی رحمتوں کے جوش پر تھا، لیکن تربیت کس کی تھی؟ جو مانگنے کے لیے جس کو کہا جا رہا تھا اس کی تربیت بھی سرکار کی صحبت میں رہ کے ہوئی تھی۔ تو مانگا تو پھر کیا مانگا؟ سرکار کو مانگا۔ مانگنے والے کی تربیت اس انداز میں تھی، حالانکہ وہ کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دنیا چاہیے، مجھے مال چاہیے، مجھے اسباب چاہیے، مجھے اولاد چاہیے، تو سرکار کی زبان سے نکل جاتا تو ان کو ہر چیز مل جاتی، ساری دولتیں ان کے قدموں میں آ جاتی۔ لیکن مانگنے والے نے مانگا یا رسول اللہ جنت میں آپ کی رفاقت چاہیے، کہ جنت بھی ملے اور آپ کی رفاقت بھی ملے۔ تو آپ نے فرمایا المرء مع من حبہ، جو شخص جس کے ساتھ محبت کرتا ہے قیامت کے اندر، قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس سے محبت کرتا ہے۔ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، ہمیں سرکار کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ ہم اولیاء اللہ کے ساتھ محبت کرتے ہیں، ہمیں اولیاء اللہ کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ جو جس کے ساتھ محبت کرتا ہے قیامت کے دن اسی کا ہاتھ پکڑ کے وہ کھڑا ہوگا اور اسی کے ساتھ وہ اٹھایا جائے گا، اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا۔ ہم کتنے خوش قسمت لوگ ہیں کہ ہمیں اللہ کی محبت ملی ہے، اللہ کے رسول کی محبت ملی ہے صلی اللہ علیہ وسلم،
اللہ کے ولیوں کی محبت ملی ہے. ہمیں تو قیامت کے دن ان عظیم الشان ہستیوں کے جھرمٹ میں اٹھایا جائے گا. ہم تو وہ خوش قسمت لوگ ہیں. آپ نے فرمایا محبان ایشان با ایشانن، ان کے ساتھ محبت کرنے والے ان کے ساتھ ہیں. و ایشانن کے جلی سے ایشان از شقاوت محفوظ است، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے پاس بیٹھنے والے لوگ کبھی بدبخت نہیں ہوتے، نہ رہتے ہیں، نہ بدبخت ہوتے ہیں اور نہ بدبخت رہتے ہیں. ان کی بدبختی، ان کی شقاوت ان ہستیوں کے پاس بیٹھنے سے ان کے اندر سے وہ بدبختیاں دور ہو جاتی ہیں، خوشبختیاں نصیب ہو جاتی ہیں. در حدیث نبوی علیہ الصلوۃ والسلام کہ خدای تعالی را فرشتگانن ورائے کتبہ اعمال درائے کتبہ اعمال در راہ و گزرہا می گردن. آپ فرماتے ہیں کہ حدیث پاک کہ یہ حدیث پاک بڑی مشہور حدیث پاک، آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں اہل ذکر کے بارے میں. یہ حدیث آپ نے اس کا فارسی میں ترجمہ ارشاد فرمایا. آپ فرماتے ہیں کہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اللہ تعالیٰ کے فرشتے جو ہیں وہ اپنے لوگوں کے اعمال لکھنے کے لیے راہوں میں اور گزرگاہوں میں گھومتے رہتے ہیں اور تلاش کرتے رہتے ہیں. در و طلب اہل ذکر می کنند، اور اہل ذکر جو ہوتے ہیں ان کی طلب کرتے ہیں، ان کی تلاش کرتے ہیں کہ اہل ذکر کدھر ہیں، ان کی تلاش کرتے ہیں. اور وہ راہوں میں، گزرگاہوں میں، ہر جگہ وہ تلاش کرتے رہتے ہیں. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ جو فرشتے راہوں میں، گزرگاہوں میں، ہر جگہ پر اہل اللہ کے اہل ذکر کو تلاش کرتے رہتے ہوں گے تو لازمی بات ہے وہ مسجدوں میں تو ضرور تلاش کرتے ہوں گے، کیونکہ یہ ہے ہی ذکر اللہ کی جگہ. یہ تو مقام ہی ایسا ہے کہ جو اللہ کے ذکر کا مقام ہے، اس کو تو وہ لازمی تلاش کرتے ہوں گے. اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ لوگ اس اللہ کے ذکر کے مقام پر تشریف لایا کریں، کیونکہ آپ جب تشریف لائیں گے، آپ بیٹھیں گے، پھر اگلا انعام آپ سنیں. آپ فرماتے ہیں تان کے یابند، حتیٰ کہ وہ اہل ذکر کو پا لیتے ہیں، اس گروہ کو پا لیتے ہیں. ان طائفہ را کے در ذکرن، اور اس گروہ کو پا لیتے ہیں کہ جو اس وقت ذکر میں مشغول ہوتے ہیں. وہ بیک دیگر ندا کنند کہ بشتابید بسوئے حاجت خیش، کہ اے فرشتوں، وہ دوسرے فرشتوں کو آواز لگا کے آواز دیتے ہیں کہ آؤ، اپنی خواہش، جس چیز کو تم چاہ رہے تھے، جس کی تلاش میں تھے، وہ ادھر ہے. فرشتے جب کسی کو پا لیتے ہیں اہل ذکر کو، تو فرشتے آواز دیتے ہیں دوسرے فرشتوں کو کہ اے فرشتوں، اے ادھر آؤ یار، ایتھے اہل ذکر بیٹھے نے، اے اللہ والے ایتھے بیٹھے نے، اللہ دے نیک بندے ادھر بیٹھے جے، تسی کدھر پہ آندے ہو، تلاش کر دو، آؤ ایتھے آ جاؤ. فرمایا کہ پس گرد گیران ایشان را باجن خیش وز بسیارت آسمان برسن. آپ فرماتے ہیں کہ حتیٰ کہ وہ فرشتے اپنے پر ان اہل ذکر کے ارد گرد پر بچھا دیتے ہیں، پر پھیلا دیتے ہیں، ان کو اپنے پروں کے اندر گھیر لیتے ہیں. اور یہ جو فرشتوں کا سلسلہ ہے یہ آسمان تک بلند ہو جاتا ہے. یعنی آسمان تک فرشتے، زمین سے لے کر آسمان تک فرشتے آپ کو، اہل ذکر کو، اب جو ہم ذکر کر رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کے محبوب کا ذکر کر رہے ہیں، تو ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پر یقین کامل ہے کہ اب بھی ہمارے ارد گرد فرشتوں نے گھیرا کیا ہوا ہے، اپنے پرد پھیلائے ہوئی ہے، اور وہ آسمان دنیا تک ان فرشتوں نے پورا ایک پرہ باندھا ہوا ہے اور ایک جناب سلسلہ چلا ہوا ہے. اور پھر جس مجلس کو فرشتے گھیر لیتے ہیں اس میں رحمت ہی رحمتیں ہوتی ہیں، وہ ہر طرح کی برائیوں و تکلیفوں سے محفوظ رہ جاتے ہیں. فرماتے ہیں پس خدا من تعالیٰ کے دانات رست بحال بندگان از ملائکہ بپرسد. پھر جس وقت وہ
آسمانوں کی طرف واپس پلٹتے ہیں تو اللہ رب العزت جو کہ اپنے بندوں کے حال سے بخوبی واقف ہے وہ ان فرشتوں سے پوچھتا ہے اتمام حجت کے لیے، یعنی کہ چون دیدید بندگان مرا فرشتگان گوئن، کہ اللہ رب العزت پوچھتا ہے کہ تم نے میرے بندوں کو کیسا پایا، میرے بندے جو تھے ان کو تم نے کیسا دیکھا، میرے بندیاں دا دیدار کرن گئے سو، انہاں نو ڈھونڈن گئے سو، انہاں دی تلاش وچ گئے سو، میرے بندے مینوں یاد کردے ہوئے تانوں مل گئے، پھر تسی دسو میرے بندے کیوں جے سی، او کیوں جے سونے لوگ سی جنہاں نو تسی مل کے آئے ہو، ذرا مینوں دسو تو صحیح۔ فرشتگان گوئن الہی حمد و ثنائے تو میں گفتن، یا اللہ او تیری حمد و ثنا کر رہے سی، یا اللہ وہ تو تینوں یاد کر رہے سی۔ پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں بطراب بزرگی یاد کر دن، اور تیری بڑی بلندیاں تیری عظمتہ بیان کر رہے سی۔ فرمایا وطرا جملے عیوب و نقصان تبرمی نبودن، اور تجھے ہر عیب اور نقصان سے پاک دیکھ رہے تھے، تیری اتنی تسبیحات بیان کر رہے تھے، تجھے تیری پاکیاں بیان کر رہے تھے، تیری تنزیحات بیان کر رہے تھے، تجھے ہر عیب اور نقص سے پاک بیان کر رہے تھے، تیری تعریفیں فرما رہے تھے۔ فرمایا خداوند تعالیٰ فرمائے ایشان مرا دیدان، کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ وہ تعریفیں تو وہ کرتا ہے کسی دیاں جڑا ملے ہوئے ملاقات ہوئی ہوئے، پھر بندہ کہنا ہے جی حاجی صاحب نہ میری ملاقات ہوئی، انہوں نے میرے بڑی خدمت کی تھی، بڑے اچھے پیش آئے، بڑے میرے نال اخلاق نال پیش آئے، یہ بڑے اچھے لوگ نے۔ او مینوں کیا انہوں نے دیکھا ہے؟ کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ گوین ندیدان، فرشتے فرمانے لگے، کہتے ہیں جا کے یا اللہ انہوں نے آپ کو دیکھا تو نہیں ہے۔ فرمایت اگر ببینت چگونہ باشن، فرشتوں سے اللہ رب العزت سوال کرتے ہیں اگر وہ مجھے دیکھ لیتے تو پھر کیا منظر ہوتا؟ یہ تو ابھی انہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہے، یہ ابھی وہ میرے پاس نہیں آئے، مجھے انہوں نے دیکھا نہیں ہے، میرا دیدار نہیں کیا ہے، تو یہ تو اس وقت کا حال ہے کہ وہ مجھے یاد کر رہے ہیں، میری بڑائیاں، میری عظمتیں، میری بزرگیاں بیان کر رہے ہیں، میری ذات کے اتنی عظمتیں تسبیحات بیان کر رہے ہیں، پاکیزگیاں بیان کر رہے ہیں۔ اگر وہ مجھے دیکھ لے تو پھر کیا ہوتا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ ملائکہ گوئن بیشتر تحمید و بیشتر تمجید و تکبیر گوئن، فرشتے کہتے ہیں یا اللہ اگر وہ تجھے دیکھ لیتے تو بہت زیادہ تیری حمد بیان کرتے، اور حد سے زیادہ تیری مجید بڑائی کو بیان کرتے، اور حد سے زیادہ تیری بلندی عظمتوں اور تکبیر کو، تیری تنہائی اور یکدائی کو بیان کرتے، تیرے ایک ہونے کو بیان کرتے۔ پس خداوند تعالیٰ فرمائے ایشان از من چے می طلبیدن، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت پوچھے گا ان سے کہ او میرے کو چاندے کی سی، تعریفاں تے میریاں کردے سی، عظمتاں میریاں بلند کرنے سی، بڑائیاں بیان کر رہے سی، تے چاندے کی سی دیکھے بغیر اتنی عظمتاں بیان کیتیاں جا رہی ہیں، وہ میرے کو طلب کی کردے سی، چاندے کی سی۔ گوین بہشت می طلبیدن، کہ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ وہ تجھ سے بہشت طلب کر رہے تھے۔ خداوند تعالیٰ فرمائے دیشان بہشت را دیدن، کیا انہوں نے بہشت کو دیکھا ہے، جنت کو دیکھا ہے؟ فرمایا گوین نہ دیدان، وہ کہیں گے یا اللہ انہوں نے جنت کو دیکھا تو نہیں ہے۔ فرمایت اگر ببینت چگونہ باشد، اگر وہ جنت کو دیکھ لیتے تو پھر وہ کیسا معاملہ ہوتا ہے، کیا کرتے؟ فرمایا بیشتر طلبند، وہ اس سے بھی بلند چیزوں کو طلب کرتے۔ یہ انسان کی بات ہے نا، انسان ایک مکان ہوئے تو 2 طلب کرتا ہے، 2 ہون تے 10 طلب کرتا ہے، ایک باغ ہوئے تے آکھنا میرے انہیں مربع مینوں مل جان ہیں، تو یہ انسان کی بنیاد ہے۔ وہ بیشتر حرص آن نمائند، آپ فرماتے ہیں کہ سرکار فرماتے ہیں وہ فرشتے عرض کریں گے کہ وہ جنت کو اور طلب کرتے اور اس سے بھی زیادہ چیزوں کی حرص رکھتے۔ ملائکہ گوین یا رب آن طائفہ از دوزخ، ہاں فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت ان سے پوچھتا ہے کہ وہ کس چیز کی
پناہ مانگ رہے تھے. تو فرشتے کہتے ہیں یا رب طائفہ دوزخ تو میتر سیدن ببتو پناہ می جستن, کہ وہ دوزخ سے ڈر رہے تھے اور تیری پناہ کی طلب کر رہے تھے. حق سبحانہ تعالیٰ فرمایا ایشان دوزخ را دیدن, کہ کیا انہوں نے دوزخ کو دیکھا ہے؟ گوین ندیدان, فرمایا کہ وہ انہوں نے دیکھا تو نہیں ہے. فرمایا اگر ببینت چگونه باشند, اگر وہ دوزخ کو دے لیتے تو پھر کیا ہوتا؟ گوین اگر ببینت بیشتر تاوز نمائند, اگر وہ اس کو دیکھ لیتے تو اور بڑھ چڑھ کر تیری پناہ مانگتے. براہ فرار ازان بیشتر اختیار کنند, اور اس سے بچنے کی, اس سے بھاگنے کی زیادہ طلب کرتے اور زیادہ اس کو خواہش رکھتے. خداوند تعالی فرشتگان را فرماید, اللہ رب العزت فرشتوں کو فرمائے گا شمارا گواہ گرفتم, تم گواہ رہو, تم اس بات کے گواہ رہو, ایشان را ہمہ بیا مرزیدم, میں نے ان تمام لوگوں کو معاف کر دیا ہے, ان تمام لوگوں کو معاف کر دیا ہے. ملائکہ گوئند یا رب دران مجلس ذکر درام مجلس ذکر ذاکران فلاں از برائے ذکر نئے آمدہ بود. فرشتے کہتے ہیں یا اللہ تو نے تو سب کو بخش دیا ہے, لیکن ان میں کچھ ایسے لوگ بھی آئے تھے, کوئی ایسا شخص بھی موجود تھا جو ذکر کی غرض سے نہیں آیا تھا. ان ذاکروں میں, ان ذکر کرنے والوں میں ایسا بھی شخص تھا جو ذکر کی غرض سے نہیں آیا تھا. حاجت دنیاوی داشت برائے آن آمدہ, وہ اس کی دنیا کی کوئی حاجت تھی تو وہاں آ گیا تھا, کسی کے ساتھ کام تھا, کسی اہل ذکر کے ساتھ کوئی دنیاوی حاجت پوری کرنی تھی تو وہ آ گیا تھا, تو وہ آ کے بیٹھ گیا تھا. حق سبحانہ تعالی فرمائد ایشان جلیسانن, یعنی جلیسان منند. آپ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا کہ وہ جو بیٹھنے والے لوگ ہیں جن کے پاس وہ آ کے بیٹھے ہیں, جلیسان منند, وہ میرے پاس آ کے بیٹھنے والے ہیں. آپ دیکھو تو صحیح وہ بیٹھے کس کے پاس ہیں؟ فرشتوں کو اللہ رب العزت فرمائیں گے یا اے فرشتوں دیکھو کہ ایشان جلیسانن یعنی جلیسان منند, کہ وہ جو بیٹھنے والے ہیں جن کے پاس وہ آ کے بیٹھے ہیں وہ میرے پاس بیٹھنے والے ہیں. اور فرمایا بحکم انا جلیس و من ذکرنی, اور جو ذکر کرتے ہیں, جو میرا ذکر کرتے ہیں, میں ان کے ساتھ ہوتا ہوں. جو مجھے یاد کرتے ہیں میں ان کے ساتھ ہوتا ہوں. ہم نشین ایشان, میں ان کا وہ ہمارے ہم نشین ہوتے ہیں, اور ہم نشین ایشان, اور جو ان کے پاس بیٹھنے والے ہیں, یعنی وہ جن کے پاس وہ آ کے بیٹھا ہے وہ ہمارے پاس بیٹھنے والے ہیں, اور جو ان کے پاس بیٹھنے والے ہیں جو ہمارا ذکر کرتے ہیں ہمارے ہم نشین ہیں, یہ بدبخت نہ باشد, بدبخت نہیں رہتے. پس از این حدیث واز حدیث سابق کے المرء مع من حب لازم می آیت کے محبان ان طائفہ بائشانن. پس اس حدیث اور سابقہ حدیث المرء مع من حب کے مطابق اس گروہ کے پاس, ان اولیاء اللہ کے گروہ کے پاس بیٹھنے والے, ان سے محبت کرنے والے وہ لوگ ہیں وہ ہر کے بائشان است, ان کے ساتھ محبت کرنے والے, اس گروہ کے ساتھ محبت کرنے والے ان کے ساتھ ہیں. وہ ہر کے بائشان است بدبخت نہ باشد, اور جو ان کے ساتھ ہے وہ بدبخت نہیں ہوگا, نہیں رہتا, نہیں ہوگا. ثبتنا اللہ سبحانہ و ایاکم علی محبت ہؤلاء الکرام بحرمت النبی الامی الہاشمی علیہ الصلوۃ والتسلیمات کلما ذکرہ الذاکرون وکلما غفل عن ذکرہ الغافلین. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ مکتوب شریف
کا ایک حصہ بیان ہوا. انشاءاللہ جب اگلی محفل ہوگی تو اس میں اس کا بقیہ حصہ بیان کیا جائے گا. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.